نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا زلیجا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. سورۃ قاف مکیہ. سورہ قاف مکہ میں اتری ہے. اس میں 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. قاف والقرآن المجید. قاف اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم. قسم ہے عظیم الشان عظمت والے قرآن کریم کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منه کہ جو بات قرآن کہہ رہا ہے وہ بالکل سچی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. لیکن ان لوگوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا ایک پیغمبر آیا. فقال الكافرون هذا شيء عجیب. تو کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ایک ناخوادہ شخص اور ہمارے ہی درمیان میں سے نہ کہ فرشتہ ہم کو ڈرانے کے لیے آ گیا. اذا متنا وكنا ترابا. یہ بھی عجیب ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ذلك رجع بعید. یہ دوبارہ زندہ کیا جانا بڑی دور کی بات ہے، اعتماد اور یقین کے لائق نہیں ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس جز کو بھی جو زمین ان کے بدن میں سے کھا کر کے ختم کرتی ہے، کم کرتی ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب موجود ہے. بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بلکہ ان لوگوں نے دین حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس دین حق آ گیا. فَهُمْ فِي
امر مریج، تو یہ شک و شبہ کی بات میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ ان کے سروں کے اوپر موجود ہے؟ کیف بنیناها وزیناها، کیسے ہم نے بغیر ستونوں کے بنا دیا ہے اور ستاروں سے اسے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے۔ وما لها من فروج، اور زمانہ گزر گیا اس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی پھٹن نہیں، کوئی سوراخ نہیں۔ والارض مددناها والقینا فیہا رواسي، اور زمین کو ہم نے دور دراز جگہوں تک کہ اس کی انتہا معلوم نہیں ہوتی پھیلا دیا ہے، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین میں ہر عمدہ قسم کے نباتات ہم نے اگائے ہیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، نصیحت کے لیے اور دل کی روشنی کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ یہ سورہ قاف ہے جو مکہ میں اتری ہے۔ سورہ قاف کی تفسیر آج شروع ہو رہی ہے۔ آج کی رات کو براءت کی رات کہتے ہیں، شب براءت۔ براءت کے معنی آتے ہیں نجات کی، تو نجات والی رات میں سورہ قاف کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ مختصر چند آیات ہم نے پڑھی ہیں جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بھی ساتھ میں عرض کی گئی۔ آج کی رات کا جو پیغام ہے اس میں اللہ رب العزت نے کچھ اہم باتیں اس سورت کے شروع کی آیتوں میں بھی بیان کیا ہے، جیسے اللہ رب العزت نے آج کی رات کو برکتوں والی رات بنایا ہے، نجات والی رات بنایا ہے۔ براءتن کے معنی آتے ہیں سالویشن، نجات۔ کس سے نجات چاہیے؟ اس کا مضاف الیہ متعلق جس کا اس سے ریلیشن ہے اسے یہاں حذف کر دیا گیا ہے۔ جن جن چیزوں سے ہم کو نجات چاہیے ان سب چیزوں سے نجات کے لیے یہ رات ہے۔ اس رات کی فضیلت اور برتری میں، برکت میں 17 صحابہ 17 نوبل کمپینینز 17 صحابہ کرام سے روایتیں مروی ہیں۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی کہیں بھی کچھ بھی پڑھ لیتا ہے اور اس پر اعتماد کرنے لگتا ہے، لیکن جو شریعت نے کرائیٹیریا مقرر کیا ہے، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، اللہ نے جو طریقہ بتلایا ہے، وہ طریقہ ہمیشہ اپلائیڈ رہے گا، ہمیشہ استعمال میں رہے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی بات ہو تو صاحب کلام کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یہ نازل کیا تو اپنے خاص بندے کو ساتھ میں بھیج کر کے اس کلام کو اپلائیڈ وے، عملی طریقے پہ سمجھا دیا۔ کوئی چیز ہم کلام اللہ کی اپنے سے نہیں سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا، پھر حضور کو فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر، جن جن باتوں کا آپ کو قرآن میں حکم دیا جا رہا ہے
ان باتوں کو عملی طور پہ، قولی طور پہ کر کے بتا دیجیے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کے جو لوگ، گھر اور خاندان کے کون لوگ ہیں؟ آل نبی کہتے ہیں پیروان نبی کو۔ نور الانوار ہے، اصول فقہ کی کتاب اور بقیہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، سب میں آل نبی ان کو کہتے ہیں جو نبی کی پیروی کریں۔ تو ہم سب آل نبی میں، تو حضور چلے گئے، حضور کی آل یعنی حضور کی پیروی کرنے والے موجود ہیں، تو حضور نے جو چھوڑا ہے وہی ہم کو ملے گا۔ مالدار مال چھوڑتا ہے، اس کو مال ملتا ہے۔ امبانی اڈانی مر جائیں تو ان کا مال جو ان کے وارث ہیں ان کو ملے گا۔ مالدار لوگ جو مر جائیں، ایلن ماسک مر جائے تو اس کے وارث کو ملے گا، اس کے پیچھے چلنے والوں کو ملے گا۔ نبی کا انتقال ہو گیا یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے، قبر میں تو آپ حیات ہیں، تو آپ جو چھوڑیں گے وہ ملے گا۔ آپ نے کیا چھوڑا؟ انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑتے، انبیاء مال و دولت نہیں چھوڑتے۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کے خاندان کے لوگ ہیں۔ لا نورث دینارا ولا درہما، ہم دینار و درہم نہیں چھوڑتے، ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ علم، یہ قرآن جو پڑھا گیا اس کا علم چھوڑتے ہیں۔ فمن اخذ، تو اس علم کو جو لے لے، عمل کر لے، فقد اخذ بحظ وافر، تو وہی کہلائے گا کہ وارث نبی ہے، نبی کی چیزوں کو لے کر پیروان نبی ہے، آل نبی ہے، نبی کی چیزوں کو لے کر کے عمل میں لا رہا ہے۔ لہٰذا نبی کی جو باتیں چھوڑی گئیں، نبی نے جو باتیں ہمارے لیے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو آج کی رات جو ہم نے بتایا کہ 70 صحابہ سے اس کی فضیلت مروی ہے، تو اس رات میں خاص طور پہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے، عشاء کی اور فجر کی، تاکہ سب سے پہلی فضیلت ہم کو یہ مل جائے کہ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والقرآن المجید، قسم ہے عظیم الشان قرآن کی۔ مجید کا مطلب ہوتا ہے بڑا، عظیم الشان، گریٹ، بہت عظیم ہے قرآن۔ اور حضور کیا ہے؟ قرآن کو عمل کر کے دکھانے والے۔ کان خلقہ القرآن، جو حضور کی سیرت ہے وہی قرآن ہے، جو قرآن میں ہے وہی حضور کی سیرت ہے۔ تو حضور کی سیرت میں جو صحابہ کرام سے منقول ہے یہ ہے کہ آپ آج رات میں کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ہم کو قبرستان جانا چاہیے۔ کوئی نہیں گیا تو ملامت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں گئے کسی رات چلے گئے، لازم نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ جس کو حضور نے لازم نہیں سمجھا اس کو ہم لازم نہیں سمجھیں گے، جس کو حضور نے لازم سمجھا اس کو ہم لازم سمجھیں گے۔ مفتی تقی عثمانی مدظل العالی نے آج کی رات میں 4 کام کرنے کے لیے بتلایا ہے، اور چاروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے۔ اور سیرت کیا ہے؟ خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق اور وہی ہے جو قرآن میں، اسی قرآن کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن بہت عظیم ہے، اور حضور کی سیرت بھی بہت عظیم ہوئی۔ پھر حضور کی سیرت میں آج رات میں جو 4 کام کرنے ہیں وہ ہمیں کر لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ آج رات میں نفلیں بہت پڑھنا چاہیے، نفل نماز پڑھیے۔ نفل نماز کون پڑھے؟ جس کے ذمے کوئی فرض باقی نہ ہو،
جب فرض پڑھ لیتے ہیں تب تو نفل پڑھتے ہیں، یا یہ کہ فرض باقی ہے تو آگے جو سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، فرض کے علاوہ وہ پڑھتے ہیں، جو پڑھنے آیا ہے وہی پڑھے گا۔ یعنی نفل اس کے لیے ہے جس کی پوری فرض ہو چکی ہے۔ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، تو 15 سال سے لے کر کے جس کی تمام نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پابندی سے ہوئی ہو تو وہ اس رات میں نفل ہی نفل پڑھے، اور جس کی نماز نہ ہوئی ہو، باقی ہو، ابھی 20 سال میں اس نے نماز شروع کیا ہے، تو وہ نفل سے اہم ہے فرض ادا کرنا، قرض ادا کرنا۔ لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں، اور 1 لاکھ روپیہ 10 لوگوں کا باقی ہے، تو دعوتیں دینا یہ نفل ہے، اور 1 لاکھ روپیہ 10 لوگوں کا باقی ہے، یہ فرض ہے، یہ قرض ہے، یعنی ادائیگی فرض ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ 1 لاکھ روپے کی دعوت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 1 لاکھ روپے جو 10 لوگوں کا باقی ہے اٹھا کے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نفل ہے اس کا ثواب کم ہے، یہ جو دعوت دیں گے ثواب ہے اس میں بھی، لیکن اس کے ساتھ یہ جو قرض ادا کریں گے اس کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے، 12 گنا، 20 گنا زیادہ ہے۔ اس کی تعین شریعت میں نہیں، فرض ہے تو فرض کا ثواب سب سے زیادہ رہتا ہے، اس کے بعد واجب کا، اس کے بعد سنت کا، اس کے بعد غیر مؤکدہ کا، اس کے بعد نفل کا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو ثواب نہیں چاہیے، اس کو نام چاہیے۔ دعوتیں کر دیا، سب لوگ جاتے، بہت بھاری دعوت کی، اور 10 لوگوں کا قرض ادا کر دیا، وہی اکیلے شکر ادا کرے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ اگر اس نے ادا کر دیا اللہ کا حکم تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں فرشتوں کو بلا کے کہیں گے، پہلے جبریل کو بلائیں گے کہ فلاں بندہ میری بات مانتا ہے، اپنے من سے نہیں کہ دعوت کیا تو شہرت ہو گئی، بلکہ میرے من سے چلتا ہے کہ قرض باقی تھا تو سب کو دیا، لہذا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس بندے سے محبت کرو، اور اس کے بعد ایسا کرو کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں سب فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، تو سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین میں جاؤ اور زمین میں اعلان کرو کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، سارے فرشتے جو 7 آسمان پر ہیں سب محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی محبت کرو۔ تو ساری مخلوق میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، سب اس سے محبت کرتے رہتے، چاہے ملاقات ہو یا نہ ہو، وہ وہاں سے انعام ملتا ہے۔ لیکن ہم لوگ قرآن اور سیرت قرآن جو نبی کی شکل میں موجود ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنی من مانی کرتے ہیں، اپنی من مانی کسی طرح بھی کرتے ہیں۔ جیسے شب برات میں نئی نئی چیزیں واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، فیس بک پہ آ رہی ہیں، اس رات میں اس طرح نمازیں پڑھو، اس طرح پڑھو، یہ صورتیں پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ نبی کو بھیجا کہ نبی سے پوچھو اس کا کیا مطلب ہے۔ ایسے کوئی بھی بات آئے تو وارث نبی سے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بغیر پوچھے واٹس ایپ کی کسی بات پر، کسی بھی مسئلے پر، فیس بک کی کسی مسئلے پر، سوشل میڈیا کی کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، جب تک کہ ہم اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد، اپنے عالم، اپنے بڑے سے پوچھ کر کے ڈسکس کر کے ہم اس کو ڈسکس نہ کر دیں، ذکر نہ کر دیں، تب تک عمل کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا بحث تک کر لیتی ہے، ارے فلاں جگہ ہے، ارے وہ حجت نہیں ہے، حجت نبی ہے، اور ایسے ہی انبیاء کے وارث ہیں حجت، ان سے پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ تو ایک سیلاب علم کا جو حقیقت میں غیر علم کہا جائے گا، بہت ساری باتیں اس کی ایسی رہتی ہیں کہ ایسے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ جہل ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پوچھے بغیر عمل نہیں کر سکتے، تو وہ پورا ایک سیلاب ہے جو امت میں ٹکراؤ کا سبب بن رہا ہے۔ اور پوری بہت اچھے علماء کو جن سے ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بھی باتیں شب برات کے بارے میں ایسی آ جاتی ہیں کہ آدمی کو شک ہونے لگتا کہ اس رات میں کوئی عبادت
اس وقت عالم اسلام کی سب سے عظیم شخصیت حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظل ہوئے، اسی لیے میں ان کا نام لے کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور انہی کی بات کو نقل کر کے بتایا کہ اتنے سارے صحابہ سے باتیں منقول ہیں، لہذا کسی کو یہ شک نہ ہو، کوئی آدمی کس کو فالو کرتا، کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ بہت سارے مفتیان کرام واٹس ایپ پہ آتے ہیں، ان کی کلپ ہوتی ہے، یوٹیوب پہ آتے ہیں، ان کی باتیں بھی اچھی رہتی ہیں، لیکن اب اس کو کس کنٹیکسٹ میں سمجھنا ہے نہیں سمجھتے۔ بہترین دوا لکھ کے آئی کہ پیر کے جوڑ کے لیے، گھٹنے کے درد کے لیے فلاں دوا بہت کارآمد ہے، فوراً خرید کر کے کھا لیتے ہیں، ایسیڈیٹی ہو گئی، ادھر گلا پھٹ گیا، کچھ ہو گیا، تو وہی لکھا رہتا ہے، لیکن کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرو، پھر جو ہے اس میں عمل کرو۔ اس دوا میں لکھا رہتا ہے، تو وہ جسمانی علاج ہے۔ جسم تو پھٹ جائے تو اس کو سل دو، لیکن روح پھٹ جائے تو چلے گئے دنیا سے۔ یہ قرآن روحانی علاج ہے۔ قرآن کی باتیں کہیں بھی لکھی ہوئی مل گئی، بس فٹ سے عمل کرنا شروع کر دیا۔ فلاں جگہ لکھا ہے، دوا پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ دوا میں جا کے پوچھتے ہیں کہ بھئی نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں بھی اس سے زیادہ اہم طریقہ یہ ہے کہ دین کی جو باتیں ہم کو ملے جہاں، تو بغیر ڈاکٹر، روحانی ڈاکٹر کے، طبیب روحانی کے، عالم ربانی کے پوچھے بغیر اس میں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی رات میں ایک کام یہ ہے کہ ہم نفلیں پڑھیں، لیکن نفلوں میں اس کے لیے نفل ہے جس کی کوئی نماز باقی نہ رہی ہو قضا، اور جس کی نمازیں باقی ہو وہ اس رات میں قضائے عمری پڑھے، اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نفل نہیں پڑھ پا رہا ہوں، نفل سے کئی گنا زیادہ ثواب والا کام کر رہا ہے، قرضہ اس کے ذمے سے اتر رہا ہے۔ جتنا بھی پڑھ سکے بیچارہ وہ کم سے کم صحیح مسئلے پہ تو عمل کر رہا ہے۔ اگر صحیح مسئلے پہ عمل کیا اور اس کی نیت ہے کہ میں اپنی زندگی کی تمام نمازوں کو قضا کر ڈالوں گا، اور اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا حدیثوں کی روشنی میں، اور اللہ کے رحم و کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نمازیں باقی ہیں بغیر پڑھے ہوئے بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس لیے ہم کو اس رات میں جن کی تمام نمازیں عمر بھر کی پوری چل رہی ہیں، 15 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو نفلیں ہی پڑھیں، کیونکہ اب کیا پڑھیں گے، وہ فرض تو ختم ہے پورا، تو وہ نفل ہی پڑھیں گے۔ لیکن جن کے ذمے فرائض باقی ہیں وہ قضائے عمری کریں، اپنی فرض نمازوں کی قضا کریں۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، یعنی ترتیب سے پڑھ لیں۔ ایک دن کی نماز ہو گئی، فجر پڑھیں گے صرف 2 رکعت پڑھنا، سنت نہیں پڑھنا ہے۔ ظہر پڑھنا تو صرف 4 رکعت پڑھنا ہے، سنت نہیں پڑھنا، فرض صرف پڑھنا۔ عصر پڑھیں تو اس میں بھی 4 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ مغرب میں اس میں بھی 3 ہی رکعت پڑھنا ہے۔ عشاء میں 4 اور 3 7 پڑھنا ہے۔ واجب اور فرض اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عمل کے اعتبار سے برابر ہوتا ہے۔ اعتقاد میں کچھ فرق ہے جس کو آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ سمجھنا چاہیے کہ فرض اور واجب دونوں عمل میں برابر ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ برابر ثواب دیتے ہیں، اسی وجہ سے فرض اور واجب دونوں کی قضا کرنا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوگا۔ نیت کیسے کریں گے؟ نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ صرف ہم نے سوچ لیا کہ میں قضا عمری پڑھ رہا ہوں، ہو گئی نیت۔ لیکن بزرگان دین پھر بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ کسی کو بہت ساری چیزوں میں تسلی نہیں ہوتی، تو ٹھیک ہے، تسلی کے لیے بتایا کہ اس طرح نیت کرو، زندگی کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں میں سب سے پہلی فجر پڑھتا ہوں، زندگی کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں میں سب سے پہلی ظہر پڑھتا ہوں، سب سے پہلے جو بھی چھوٹی ہے تو یہ جو ہوگی پہلی ہی ہوگی۔ تو جب ایک دن کی ہو گئی دوبارہ بھی یہی نیت کریں، زندگی کی تمام چھوٹی ہوئی نمازوں میں پہلی فجر پڑھتا ہوں، پہلی ظہر پڑھتا ہوں، پہلی عصر پڑھتا ہوں، پہلی مغرب، پہلی عشاء، اس طرح کر کے پڑھتے رہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوا اور نیت یہ ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف فجر پڑھیں، کہ میں پڑھ ڈالتا ہوں کتنی 100 رکعتیں پڑھ ڈالتا ہوں، لیکن سب میں نیت ہم کر رہے ہیں فجر کی نماز کی قضا کی۔
اس میں شیطان نہ بہکائے گی، اور فرض پڑھ رہا ہوں نفل پڑھنا چاہیے، نفل کا کئی گنا ثواب اس میں، جیسے ہم نے مثال سے بتایا کہ قرض ادا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قرض کے ادا کرنے والے کو گویا کہ حق اللہ، حضرت تھانوی لکھتے ہیں حقوق العباد بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے، تو حقوق العباد بھی اصل میں کیا ہے؟ اللہ ہی نے حکم دیا، تو حق اللہ ہے، تو اللہ کی بات مان رہے ہیں کہ ہم حق العبد ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اس کی محبت کا اعلان کروا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات میں نفلیں پڑھیں، اور وہ نفل پڑھیں جس کے ذمے فرض باقی نہ ہو، فرض باقی ہے تو قضاء عمری اسی کا نام ہے، عمر کی قضا نمازیں اس کو پڑھیں۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف فجر ہی پڑھیں، اور آج رات گزر جائے گی، رمضان آ رہا ہے آگے، رمضان میں دن میں رات میں صرف فجر پڑھیں۔ اب اس کے بعد اس کو تسلی ہو گئی کہ میری زندگی میں جتنی فجر چھوٹی تھی اب ہو گئی ہوگی، دل سے پوچھیں، حدیث شریف میں مسئلہ آتا ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو، دل گواہی دے، تو اس کو بھی شریعت نے مان لیا ہے، 2-3 جگہوں پہ شریعت نے مان لیا ہے، جیسے قبلہ ہے، بھولے ہوئے ہیں، کس سے پوچھیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو دل گواہی دے رہا، ہوا ادھر سے آ رہی ہے، پچھم والی ہوا چل رہی ہے لگ رہا ہے، تو قبلہ ادھر ہی ہوگا، دل گواہی دے ادھر ہے، سوچا نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی، قبلہ مان لیں گے۔ بعد میں بھلے سے کبھی کیا ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے، پچھم ادھر ہے سمجھ رہا ادھر، مسجد میں ایسا ہوتا ہے کبھی بڑی مسجد ہے بند ہے سب سے، ایک آدمی کو دیکھا ادھر نماز پڑھ رہا تھا، وہ سمجھا کہ ادھر ہی پچھم ہوگا، اب لیکن کسی نے آ کے بتا دیا تو نماز پھر سے پڑھیں۔ تو ایسے ہی اس کی تحری، اس کے غالب گمان ارادے کو شریعت نے دلیل مانا ہے، تو ایسے ہی وہ پڑھتا رہے یہاں تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب میری فجر پوری ہو گئی ہوگی، مان لیا اللہ تعالیٰ، 2-4 چھوٹی ہوگی اللہ ہی کے علم میں ہے، کسی کو نہیں معلوم، اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر وہ شروع کر دے ظہر کی، ظہر پڑھتا رہے جب بھی چاہے، اور عجیب و غریب اللہ کی طرف سے حکم ہے، قضا نماز پورا 24 گھنٹے میں ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، صرف جو ہے 3 وقت، استواء شمس، غروب شمس اور طلوع شمس کے علاوہ تمام وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دم ذہن میں بیٹھا لیں تو 3 وقت کے علاوہ تمام اوقات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد آپ آگے خالی ہیں، پڑھتے رہیے، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے چھوڑ دیے ہوئے ہیں کہ میرا بندہ میری چھوٹی ہوئی عبادتیں ادا کر رہا ہے، اس کے لیے سب وقت کو ہم جائز قرار دے رہے ہیں۔ تو ایک کام اس رات میں یہ کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے ان لوگوں کو جن کے ذمے فرائض باقی نہ ہوں، فرائض باقی ہیں تو قضائے عمری پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اس رات میں تلاوت بہت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کے معنی ہی آتے ہیں ترتیب سے پڑھنا، تلا یتل تلاوتاً عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے پیچھے آنا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تلاوت کے معنی آتے ترتیب سے پڑھنا، یہ نہیں کہیں سے اٹھا لیا پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، تلاوت اصلی معنی میں یہ ہے کہ ترتیب سے پڑھیں۔ روزانہ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو آج ابھی تلاوت کریں گے جب رات میں تو اسی کے آگے سے پڑھیں، اور پڑھتے رہے 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 5 پارہ 10 پارہ جتنا بھی ہو جائے، تو یہ تلاوت آج کی رات میں دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام ہے آج کی رات میں جو کرنے کا، وہ یہ ہے کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہت ہی چن کر کے بہت اچھی بخاری مسلم کی پختہ حدیثوں سے، مفتی تقی صاحب جیسا آدمی بولے تو ان کی نظر تمام حدیثوں پہ ہے، تو تیسرا کلمہ، یہ تو ہم مکتب کی بات سمجھتے ہیں لیکن
مکتب ہی کی بات ہم کو کفر سے بچاتی ہے۔ مکتب میں جو باتیں پڑھی گئی، یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مکتب مدرسہ چلاتے ہیں اور جو ہے 2-4 پیسے وصولنے کے لیے آئے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں آئے ہیں، مکتب چلاتے ہیں۔ مکتب کی تعلیم، اس کی مضبوطی، اس کا اثر آپ کی پریشانی میں، آپ کی جو ہے مسائل میں کہاں سے فائدہ ہوتا ہے نہیں معلوم کسی کو۔ کبھی کسی جو ہے دین کی تعلیم کی، مدرسے کی کوئی مدد کی ہوگی، وہاں سے مدد آ گئی۔ تو یہ مکتب کی تعلیم، اس میں تیسرا کلمہ تمجید پڑھا دیا۔ حضرت مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ آج کی رات میں خاص طور پہ یہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کیونکہ کوئی بھی کام کروانا ہو انسان کو اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کی بہت ساری عادتیں انسان میں ہیں، اسی لیے انسان کو حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ کے خصائل کو، اخلاق کو تم اپناؤ۔ بہت ساری چیزیں تم نے پہلے سے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے اللہ رحیم ہے تو تمہارے اندر رحم رکھ دیا، تم بھی مہربانی کرو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ تو وہ چیزیں پیدا کرنا ہے۔ تو کسی کے بندے کی تعریف کرو تو خوش ہو جاتا ہے۔ کام کروانے کا طریقہ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں کے پاس جا رہے ہو، تھوڑا سا تعریف کرنا کام ہو جائے۔ حقیقی تعریف تو اللہ کی ہے۔ مثلا کیا ہے؟ جڑ ہے، جڑ سے پودا نکلا، پودا بڑا ہو گیا، پھل پھول نکلے، آم نکلا، تو اب اس کے پتوں کی تعریف، کتنا شاندار پتا اس کا ہرا ہرا، کتنا اچھا میٹھا پھل ہے اس کا، کھاؤ، رنگ بھی اچھا ہے اس کا، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو تعریف کر رہے ہیں تو وہ جڑیں، وہ پتا، وہ پھل اور وہ ذائقہ، وہ سب کہہ رہا میری کیا تعریف کر رہے ہیں؟ وہ تو جڑ سے میں نکلی ہوں، جڑ سے میں نکلا ہوں، پتیاں کہہ رہی، شاخیں کہہ رہی، حقیقت میں تو وہ قابل تعریف ہے۔ تو ساری مخلوق کیا ہے؟ ساری مخلوق کی تعریف کی باتیں کیا ہیں؟ یہ جڑ سے پتے اور شاخیں اور برانچز کی طرح ہیں۔ تو جب بھی ہم تعریف کریں گے تو وہ اس کا یہ ہے کہ اصل تعریف تو وہاں سے نکلی ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے، تیسرا کلمہ، یہ خدا کی سراپا تعریف پر مشتمل ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو پڑھیں۔ اور چوتھا کام ہے دعا کرنا۔ آج کی رات میں چوتھا کام ہے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا منادی فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے گویا کہ بول رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت، گناہوں سے معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ ایک آدمی کیا ہے؟ پتنگ اڑا رہا ہے، رات میں کیا پتنگ اڑائے گا؟ وہ پھلجھڑی اڑا رہا ہے، پٹاخے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کروں؟ وہ پٹاخے چھوڑ رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ غیبت بیٹھ کے کر رہا ہے۔ مغفرت کرنا چاہیے۔ کتنا خراب لگتا ہو جیسے ابا کہہ رہے ہیں کوئی پیسہ لینے والا جس کو 1 لاکھ روپیہ دوں؟ بچہ ہے، جوان ہے، سمجھدار ہے، سامنے کچھ نہیں کر رہا، باپ کو غصہ آئے گا، اٹھا کے پٹخ دے گا، نالائق کہے گا تو جو ہے میری اولاد بننے کے لائق نہیں، میں تم کو کہہ رہا ہوں آؤ میں تم کو جائیداد دے دوں، آؤ میں تم کو پیسہ دے دوں، آؤ میں تم کو کاروبار کرنے کے لیے یہ کر دوں، وہ کر دوں، بہت سارے، اور جو ہے گستاخی کر رہا سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اس کا منادی کہہ رہا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ اور بندہ کیا ہے؟ گھوم رہا، ٹہل رہا ہے، چائے پی رہا، پلا رہا ہے۔ نیت اگر اس کی ہے جاگنے والے جاگتے رہیں تو اللہ نیتیں دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن بیٹھ کے صرف غیبت کر رہا کہ خدمت کروں گا، وہاں پہ چلو خدمت ہے، لوگ جاگیں گے اپنے تو بات کریں گے، باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر کی الٹی سیدھی، الغیبت اشد من الزنا، یہ سب گناہ ہو رہا ہے، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آج کی رات میں دعائیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہے کوئی بیمار، حدیث شریف میں آتا ہے کوئی بیمار جس کو میں شفا دوں، ہے کوئی ضرورت مند جس کی میں ضرورت پوری کروں۔ کتنی ضرورتیں ہماری وابستہ ہیں جو پوری ہو جائیں، آدمی ادھر ادھر سے اس کے تعلقات، ذرا ہمارا یہ کام کرا دینا، ذرا ہمارا یہ کام کرا دینا۔ اللہ سے کہو نا پہلی بار، آج رات یہ آئی ہوئی ہے، آج کہو۔ تو آج ہم نہیں کہتے اور اس میں طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ اس رات یہ تو ثابت ہی نہیں، تم کو معلوم ثابت کس کو کہتے ہیں؟ ثابت کا ترجمہ بھی تم کو نہیں معلوم، اور کہہ رہے ہو ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بحثیں کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر کے سامنے کہہ رہے ہیں پیراسیٹامول نہیں چلے گی، ڈاکٹر جاننا پیراسیٹامول کہاں کہاں چلتی ہے، پھوڑے پھنسی کے لیے بھی چلتی ہے، تم تو صرف جانتے ہو کس کے لیے چلتی ہے، تم صرف جانتے ہو بخار کے لیے چلتی ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے حکیم جانتا ہے، عالم جانتا ہے، اور عالم کو ان کے اساتذہ نے بتایا، حضور سے بات پہنچی، حضور کو اللہ نے بتلایا، تو اس لیے تم جانتے ہی نہیں پھر بھی حدیث اور قرآن کی باتوں میں بحث کرنے لگتے ہو۔ یہ 4 کام آج کرنا چاہیے، اور 4 کام کی ترتیب بھی ہے۔ نفلیں پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں، 10 رکعت پڑھی، تھک گئے، قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں، 1 پارہ پڑھا، تھک گئے، اب وہ لے لے تسبیح لے لیں اور تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تیسرا کلمہ پڑھا، 500 مرتبہ ہو گیا، تھک گئے، بدل دیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیں۔ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا ہوتی ہے، لیکن آداب سے تھوڑا قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں، آداب سے دعا کریں، آنسو نہ نکلے تو حدیث شریف میں آتا ہے جھوٹو رونے کی شکل بناؤ، رونے کی شکل بناؤ۔ اگر مانگنے والا جو فقیر ہے، مانگنے والا کرسی میں بیٹھ کر کے مانگ رہا ہے، ارے لاٹ صاحب بن کر کے مانگ رہا ہے، اس کو ملے گا؟ کوئی نہیں دیتا۔ مانگنے والے ہیں، کم سے کم اللہ تعالیٰ کہہ رہے مانگنے والے ہو تو رونے کی شکل تو بناؤ۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے رونے کی شکل بناؤ۔ کسی کو اللہ نے الگ الگ طبیعتیں بنائی ہیں، کوئی ذرا سا دعا مانگنا شروع کیا، آنکھ چالو، آنکھ جو ہے اس سے آنسو نکلنے لگے، اور کوئی کتنا چاہتا ہے آنکھ جو آنسو نکلتے نہیں۔ تو یہ طبیعتیں الگ الگ ہیں، اسی لیے دونوں کے لیے مسئلہ بیان کر دیا۔ جس کا رونا فوراً چالو ہو گیا وہ رو، اس کا عمل ہو گیا، جس کا رونا نہیں چالو ہوا وہ رونے کی شکل بنائے تب کہ رونے والے کی طرح اس کو ثواب ملے گا۔ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے یار مجھ کو تو رونا آتا نہیں، اللہ نے فطرتیں بنائی ہیں، کسی کی آنکھ لمبی، کسی کی چوڑی، کسی کا کان بڑا، کسی کا چھوٹا، تو اس میں ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، کان سے سننے کا حکم دیا، کان سے سنتے رہیں، اس کان کو بڑا چھوٹا نہیں کر سکتے، نہیں، اس کا حکم دیا ہے۔ آنکھ سے دیکھنے کا حکم دیا ہے، صحیح صحیح چیزیں دیکھو، حقائق دیکھو، دماغ سے سمجھو صحیح صحیح باتیں۔ تو یہ آج کی رات کا پیغام ہم سب مسلمانوں کے نام یہی ہے، اور اس کا نام ہے براءت۔ براءت کے معنی آتی ہے نجات، سالویشن، نجات کی رات ہے یہ۔ نجات کس سے؟ جب آج رات میں عبادت کریں گے تو اس کا اثر ہوگا گناہوں کو چھوڑنا، کم سے کم آج رات تو گناہ نہیں ہوگا، تو نجات ہو گئی گناہوں سے۔ گناہ آگ ہے، گناہ آگ ہے، اور یہ آگ جہنم کی آگ تک پہنچانے والا ہے۔ تو جب اس سے نجات ہوگی تو جہنم سے نجات ہوگی۔ براءۃ من النار، شب برات یعنی براءۃ من النار، لیلۃ البراءۃ من النار، آگ سے نجات کے لیے یہ رات ہے، اور اس کے یہ سب طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے اس میں کوئی چیز بندہ اپنی طرف سے متعین نہ کرے۔ جیسے بہت ساری کتابوں میں آتا ہے پہلی رکعت میں یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، اور رکوع میں اتنا پڑھو، سجدے میں اتنا پڑھو، یہ سب چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ حدیث میں قرآن میں جتنا آیا ہے اتنے ہی پر عمل کریں، اپنی طرف سے بنائیں گے تو ہو سکتا ہے پکڑ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، آدمی کی نیت جو ہے صحیح ہے تو پکڑ بھی نہیں ہوگی، لیکن ظاہری اعتبار سے کیا ہے، ظاہری اعتبار سے پکڑ ہو سکتی۔ مثال کے طور پر کالج کا ڈریس ہے، وہ کپڑا پہن کے گیا، اس کا سطر چھپا ہوا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ڈریس کا کلر نہیں مل رہا ہے، تو کالج والا کیا کرے گا؟ ہٹا دے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ڈریس کوڈ ہے شریعت کے، اس کو ویسے ہی، لیکن ہو سکتا پرنسپل جانے دے، جا کے پہن لے، لیکن حقیقت جو قاعدہ قانون ہے، قاعدہ قانون میں یہی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے، لہذا گھٹانا بڑھانا نہیں، اپنے طور پر ان سب چیزوں کو بڑھا کر اور گھٹا کر بندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مقدار اس کی چاہے جتنا، ایک قرآن ختم کر لیجئے، 2 قرآن ختم کر لیجئے آج ہی رات میں، جتنا چاہے اتنا پڑھیے، جتنا چاہے نفلیں پڑھیے، جتنا چاہے فرض پڑھیے، اور شریعت کی باریکی کو نہیں جان سکتے۔ مثال کے طور پہ شریعت کی باریکی ہے، ایک آدمی کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کا مطلب ہے مریضوں کا علاج کرے،
اب جو ہے مریض نہیں آ رہے، اس کا دواخانہ نہیں چل رہا، بال بچے پریشان ہیں، اب یہ کیا کرے گا؟ دعا کرے گا۔ یہ دعا کرے گا تو کیسے دعا کرے گا؟ یا اللہ پورے محلے میں سب لوگ بیمار ہو جائیں، یہی تو دعا کرے گا۔ اب سب لوگ بیمار ہو جائیں تب تو اس کا دواخانہ چلے گا۔ اب سب لوگ بیماری کی دعا کا ہے، اس کو روزی کمانا بھی ضروری، دعا کا حکم بھی کیا کرے گا؟ اب یہ باریکی سب کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بڑے بڑے اکابر ہیں جنہوں نے زندگیاں کھپا دی قرآن حدیث کو سمجھنے میں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ڈاکٹر کو بھی حکم ہے دعا کرنے کا، لیکن وہ دعا ایسی کرا کہ دعا کرے گا تو سائڈ سے نقصان والی بھی بات ہے، تو اس میں حکم یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنے کا کہ وہ اس طرح دعا کریں، یا اللہ میری روزی میں برکت دے، میری روزی چلا دے، میری روزی کا نظم کر دے، نیت بیماری کی نہ کرے، بیماری کی نیت نہ کرے۔ تو یہی نیت کے فرق کے ساتھ اس کی دعا کا مطلب بھی یہی ہوگا، لیکن وہ نیت نہ کرے تو وہ بچا رہے گا، اس طرح اس کی دعا مانی جائے گی اور جو ہے اس کو روزی بھی ملے گی۔ تو یہ باریکی کون جانے گا؟ اسی لیے باریکیوں کے پیش نظر کہ کہیں ہمارا دین بگڑ نہ جائے۔ مثال کے طور پر علاقے میں کوئی کسی کا انتقال نہیں ہو رہا، قبر کھودنے والا 2000 روپیہ لے رہا ہے، ایک قبر کھدوائی، کوئی مر ہی نہیں رہا ہے، اب اس کے بال بچے پریشان، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ یہی دعا کرے گا کہ اللہ میری روزی چل نہیں رہی ہے، تو گویا کہ کیا ہے؟ مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ اب کیسے وہ دعا کرے؟ اس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کے باپ دادا سے وہی کرتے آئے ہیں، اب وہ دعا کرے تو مرنے کی دعا ہو جائے، خود اپنے لیے مرنے کی دعا کرنا جائز نہیں، تو دوسرے کے مرنے کی دعا بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگی، تو وہ یہی دعا کرے گا کہ اللہ میرے بال بچے بھوکے ہیں، میرے لیے کسب حلال کا نظم فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ نیت ادھر نہیں کرے گا، نیت کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور نیت نہیں کرے گا تو اس کی روزی بھی ملے گی، اور ادھر سے جو ہے اس کو کیا ملے گا کہ وہ کسی کی زندگی ختم ہو گئی ہو جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے عجیب و غریب فیصلے ہیں۔ پورا محلہ کیا ہے؟ پورا محلہ رو رہا ہے، گھر والے سب رو رہے ہیں، ایک آدمی کا انتقال ہوگا، اس کو قبر میں لے کے جا کے ڈال دے رہے ہیں، دفن کر کے چلے آ رہے ہیں، اور ایک آدمی جو قبر کھودنے والا ہے 2000-3000 پیسہ لے کر کے گھر میں جا رہا ہے، 10 دن سے اس کا کھانا نہیں آیا ہے، بال بچے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک ہی چیز سے اللہ نے خوشی اور غمی کو وابستہ کر دیا جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو خوشی ہو رہی ہے، بال بچے خوش ہیں، ابا پیسہ لے کر کے آئے، اور ادھر پورا محلہ کیا ہے؟ غمگین ہے۔ انہی دونوں غموں اور خوشیوں کے بیچ کو، یعنی اللہ کو ماننا کہ اللہ کس کے ساتھ غمی کو کس معاملے میں وابستہ کر دیتا ہے اور کس کے ساتھ خوشی کو۔ ڈاکٹر ایک آدمی ہے، وہ گیا ہاسپٹل میں گیا تو وہاں کنارے ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا، برگر خریدا کھا رہا ہے، برگر خریدا کھا رہا ہے، تو وہاں پہ ایک بچہ تھا، اس کی والدہ جو ہے پرچی کٹانے گئی تھی، پرچی ڈاکٹر کے وہ ونڈو پر، اور یہ جو ہے بہت ہی زیادہ توجہ سے، بہت زیادہ لالچ والی نظر سے اس کے برگر کو دیکھ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ ایک برگر خرید کر کے اس کو دے دیا، پھر یہ کھانے لگا، اور اس کے بعد جو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوگا، ادھر ادھر ہوگا، تھوڑی دیر میں اس کی ماں آئی اور اس کو دیکھا بچے کو برگر کھا رہا، لگی گالی دینے، بری گالی سنانے، دشنام ترازی، ابیوزنگ کرنے، جتنا بھی اس کو آیا، عورتوں کی گالی تو بہت کچی کچی گالی، بہت خراب خراب گالی ہوگی، لگی گالی دینے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ 15 کلومیٹر دور سے آئی ہوں، میرے بچے کو ایکس رے نکالنا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھوکے رہنا، اب میرا سب بیکار کر دیا اس نے، کھلا کر کے، نالائق جو بھی کہا ہو اس نے اس طرح کر دیا۔ اب وہ سن رہا وہاں سے، اب ان دو چیزوں کے درمیان آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ نے خیر خواہی کی، اس کے لیے بدخواہی ہو گئی، اس لیے آپ نہیں سمجھ سکتے
شریعت سمجھ رہی ہے کہ کہاں پہ خیر خواہی کرنا ہے. شریعت نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں سے خیر خواہی شروع کرو جن کو جانتے ہو کہ ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے، پھر پڑوس کا خیال رکھو، پھر آگے بڑھو. یہاں تو آپ نے خیر خواہی کی لیکن ہو گئی کیا؟ بدخواہی. اس وجہ سے دین کو سمجھنا یہ سب کا کام نہیں. 40 سال 50 سال جو لوگ زندگیاں لگائے ہیں انہی کا سمجھنا ہمارے لیے کافی ہے. وی ہیو ٹو فالو دیم. ہم ان کی تقلید کریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں. اللہ رب العزت آج کی رات کو ہمارے لیے براءت کی، نجات کی رات بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.